علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت کی صداقت پر جو عطیہ ملتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات برحق ہیں۔ معجزہ نبی کی صداقت اور نبی کی سچائی پر دلیل ہوتا ہے۔ عام لوگ بلکہ انبیاء بھی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، لا نہیں سکتے۔ انبیاء کے اختیار میں بھی معجزہ نہیں ہوتا، یہ صرف عطیہ الہی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ جس طرح نبوت اللہ کی عطا ہے، اسی طرح معجزہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ گزشتہ جمعے کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے جو معجزات تھے، ان میں حضرت عیسیٰ نے اپنے معجزات بیان کرتے ہوئے ہر معجزے کے آخر میں یہی کہا، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ معجزہ میں اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کے اختیار سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پر کون سا معجزہ ظاہر کرے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، معجزہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس معجزے کی حقیقت سے بھی انبیاء کو لا علم رکھتے ہیں۔ معجزہ تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس معجزے کا انبیاء کو علم بھی نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، نبوت دے دی، اور پھر پوچھا، سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ذرا یہ بتائیے آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے۔ کیوں پھر اللہ نے سوال کیا؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ بکل شیء علیم ہے، انہ یعلم السر واخفی ہے، وہ تو رازوں کو جانتا ہے، دل میں جو راز ہے اسے بھی جانتا ہے، جو راز ابھی دل میں میرے پیدا نہیں ہوا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا یہ سوال اس لیے کیا
کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو چیز تھی، کچھ لمحوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حیت کو اور صورت اور شکل کو بدلنا تھا، اس لیے کہا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جائے کہ واقعی جو میں دیکھ رہا ہوں وہی چیز ہے میرے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی شکل و صورت کو، حیت کو بدلنا تھا، اس لیے ان کے یقین کے لیے سوال کیا کہ واقعی دیکھ لو اچھی طرح، جو تم کہہ رہے ہو وہی ہے نا؟ تو پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا قال ہی عصائی، یہ تو میری لاٹھی ہے، یہ تو میری چھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ہر وقت لاٹھی رکھا کرتے تھے، چھڑی رکھا کرتے تھے، اور لاٹھی رکھنا، چھڑی رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی لاٹھی ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا، سفر میں جب ہوتے تھے تو اسے نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو زمین پر گاڑ لیتے تھے، سترا بنا لیتے تھے، پھر وہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے۔ تو کہا قال ہی عصا، یہ تو لاٹھی ہے، یہ تو میری چھڑی ہے۔ سوال کا جواب ختم ہو گیا، جتنی بات پوچھی تھی اتنا جواب تو آ گیا، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اور بھی جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو وہ تو بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب سوال تو اگلا ہونا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جوابات بھی دیے۔ کہا اتوکا علیہا، یہ لاٹھی میں نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا کہ کیوں رکھی ہے، خود ہی بتا دیا اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ کبھی کبھی تھک جاؤں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ بکریاں، جانوروں کے غذا کا بندوبست ہو جائے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں میرے لیے۔ دشمن حملہ آور ہو جائے تو اپنے دفاع کے لیے، کوئی درندہ حملہ آور ہو جائے، کوئی سانپ بچھو، نہیں تو کندھے پہ رکھ کر اس پر سامان رکھ لیا جائے، اس کے کام بھی آتی ہے، بہت سے فوائد ہیں۔ تو کہا کہ یہ اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ سوال تو اللہ نے پوچھے ہی نہیں تھے، کیوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تفصیلات بتانی پڑی؟ مفسرین فرماتے ہیں تفصیلات اس لیے بتائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی عام آدمی سے بات چیت تو نہیں کر رہے تھے، رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ میری بات چیت دراز ہو، لمبی ہو، میں اس نعمت کا مزہ لمبا کروں، اس کو اور اٹھاؤں، طویل کروں، اس لیے بات چیت کو خود ہی بڑھایا کہ اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ فائدے بھی ہیں، یہ فائدے بھی ہیں۔ بات چیت، پھر رب العالمین سے بات چیت اور ہم کلام ہونا، اس سے زیادہ لطف کی کیا بات ہوگی؟ تو اس لیے خود ہی اس بات کو لمبا کیا تاکہ اس نعمت کو میں بڑھاتا جاؤں، بات لمبی ہوتی جائے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو اللہ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس کو ذرا زمین پر ڈالیے۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ لاٹھی زمین پر جب ڈالی فاذا هي حیۃ تسعى، اچانک دیکھا تو وہ ایک سانپ بن گیا، تسعى دوڑتا ہوا، سانپ کی شکل اختیار کر گئی وہ لاٹھی جو تھی۔ اور سورت نمل کے اندر آیت نمبر 10 میں یہی انداز ہے،
وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، فَلَمَّا رَآهَا، بس جب دیکھا اس کو، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کرنے لگا، كَأَنَّهَا جان، گویا کہ وہ ایک اژدہا ہے۔ جان کا لفظ بھی آیا ہے، صابان کا لفظ بھی آیا، صوبان کا۔ وَلَّى مُدْبِرًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک اژدہا بن گیا ہے، سانپ بن گیا لاٹھی، تو وَلَّى مُدْبِرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیٹ پھیر لی انہوں نے، یہ کیا بن گیا؟ وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، یہ کیا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دی، یا موسیٰ لا تخف، خوف نہ کیجیے۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اب پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے بڑے بڑے نبی اور رسول ہیں، وہ کیسے ڈر گئے؟ ان کو تو نہیں ڈرنا چاہیے، وہ تو اللہ کا نبی ہے، نبی بھی ڈرا کرتا ہے، نبی کیوں خوف زدہ ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو خوف ہے نا، یہ طبعی چیز ہے، اور طبعی چیزیں جو لوازمات ہیں، طبعی لوازمات، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہیں، ہنسی خوشی، کھانا پینا، غم، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ اور ایسی چیزیں، ڈر جانا، خوف کھانا، یہ نبوت کا جو منصب ہے اس کے منافی نہیں ہے کہ نبی ہو اور ڈر جائے، یہ کیسے؟ اس کے منافی نہیں ہے، انبیاء بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خوف جو لوگوں کی طرف سے ہو، اور ایک خوف جو اللہ کی طرف سے ہو۔ جو خوف لوگوں کی طرف سے ہو، اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، لوگ اگر آپ کو خوف زدہ کرے تو وہاں پر نہ ڈرنا کمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم پر آگ میں ڈالا گیا لیکن نہیں ڈرے، خوف زدہ نہیں ہوئے، یہ نہ ڈرنا کمال ہے۔ اور اگر لوگ آپ کو ڈرائیں تو وہاں پر نہ ڈرنا کمال ہے، اللہ ڈرائے تو ڈر جانا کمال ہے۔ نبی علیہ السلام کی حالت بھی ایسی ہو جاتی تھی کبھی کبھی، جب کالی گھٹائیں چھا جاتی تھی، بارش تیز ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کبھی اندر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس طرح بادل آ جائیں، بارشیں آ جائیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، کالی گھٹائیں جب چھا جائیں تو بارش کی امید ہوتی ہے، رحمت کی امید ہوتی ہے، آپ خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ والسلام نے فرمایا، میں اس لیے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ یہ بادل کہیں اس طرح کے بادل نہ بن جائے جو قوم عاد پر اٹھے تھے۔ 5 سالی کا زمانہ تھا، ایک بادل اٹھا، بارش نہیں ہو رہی تھی کافی وقت سے، تو قوم عاد اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ گئی کہ اب اللہ کی رحمت آئے گی، اب بارش ہوگی، اب فصلیں، درخت لگیں گے، بہار آ جائے گی، 5 سالی ختم ہو جائے گی، ان کو امید تھی۔ لیکن انہی بادلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بھیجا، بجائے بارش کے آگ آئی اور ساری قوم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں یہ بادل اس طرح کے نہ بن جائے، کہیں رحمت کی بجائے زحمت نہ بن جائے۔ تو جو خوف اللہ کی طرف سے ہو وہاں پر ڈرنا کمال ہے، جو لوگوں کی طرف سے ہو وہاں پر نہ ڈرنا کمال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، بشر ہے، نبی ضرور ہیں، پیغمبر ضرور ہیں، لیکن خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا بن گیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 20۔ جب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے سانپ کی حرکت کو دیکھ کر، اژدہا کی حرکت کو دیکھ کر، اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ،
میرے پیارے، خذھا، اس کو پکڑیے، ولا تخف، خوف زدہ نہ ہو، یعنی اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے. سورۃ نمل میں اللہ نے فرمایا ولّا مدبرن، پیٹ پھیر لی، ولم یعقب، مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے، خوف زدہ ہو گئے. یہ ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا، یہ سانپ بن گیا اور حرکت کرنے لگ گیا، اژدہا بن گیا. اللہ نے تسلی دی، اسے پکڑیے، ولا تخف، خوف زدہ نہ ہوئیے، سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اب اس کو پکڑیں گے تو ہم اس کو فوراً پہلی صورت میں لے آئیں گے، تبدیل کر دیں گے. یعنی یہ سانپ اور یہ اژدہا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ واپس لاٹھی بن جائے گی، واپس آپ کا عصا بن جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا تو واپس پھر لاٹھی بن گئی، پھر عصا بن گیا. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، یہ برحق معجزہ ہے، قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے. میں عرض کر رہا تھا شروع میں نے یہ بات عرض کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس معجزے کی حقیقت نبی کو نہیں بتاتا. اب ہے یہ معجزہ لیکن نبی کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر نبی کو پتا ہوتا کہ یہ معجزہ ہے اور اس نے پہلی صورت میں واپس آنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو واللہ مدبرن کہنے کی کیا ضرورت، پھر خوف کی کیا بات، پھر ڈرنے کی کیا بات، پھر مڑ کر نہیں دیکھ رہے، ایسا کیوں کر رہے؟ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے بے خبر رکھا تھا، حقیقت نہیں بتائی تھی، لا علم رکھا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو بدلیں گے، پہلی صورت میں ہم لائیں گے، آپ نہیں لائیں گے. معلوم ہوا کہ معجزہ دینے والا بھی اللہ ہے اور اس کی حقیقت کو بدلنے والا بھی اللہ ہے. تو معجزات برحق ہیں، اللہ کی عطا ہیں، عطا الہی ہے، لیکن ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے پیغمبر کے، پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے. عطا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، طاقت، قوت، اختیار، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے. معجزات جب لوگ بیان کرتے ہیں نا تو معجزات بیان کرنے کے بعد ایسا کرتے ہیں، عوام کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، معجزہ سنا کر آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے، جب چاہے وہ اپنی مرضی سے جو کر سکتا ہے. حالانکہ معجزہ وقتی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے معجزہ، اس وقت کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کا معجزہ ظاہر نہیں کرتے. اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خندقیں کھود رہے ہیں اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے. صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے. ایک صحابی انہی میں سے ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیکھا گیا. وہ فوراً گھر گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، حالت بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں کھایا اور پیٹ پر پتھر باندھ رکھے، تو گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جو ہے، 4 سیر کے قریب جو ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور وہ جو تھا وہ اپنی بیوی کو دی کہ ان دانوں کو پیسو اور اس کا آٹا بناؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لے گئے اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے یہ آپ کی حالت نہیں دیکھی گئی کہ آپ پر یہ حالت آ گئی، اس لیے
میرے پاس گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اتنے سے میرے پاس جو تھے، تو میں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آ جائیں۔ یہ بھی تاکید کر دی، کیونکہ کھانا کم تھا، آٹا بھی کم تھا، روٹیاں بھی کم بننی تھی، سالن کم ہونا تھا، اس لیے کہا کہ آپ بھی آ جائیں اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی لے آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آہستہ کہا تھا اللہ کے نبی سے، اونچی آواز میں نہیں کہا تھا، آہستہ سے کہا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی، دعوت قبول کی، تو اعلان کر دیا سب کے سامنے، بھائی تیار ہو جاؤ، جابر کے گھر میں دعوت ہے، سارے نے جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بن گیا، میں نے تو چند لوگوں کے لیے بلایا تھا، اپنے حساب سے دعوت دی تھی، اتنے زیادہ بندے آئیں گے، اب کیا ہوگا۔ بہرحال وہ گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے جا کر اس طرح دعوت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے سب کو کہہ دیا، اب سب آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، ان کی صحابی رسول ہے، ان کی بیوی ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے، وہ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو، غمگین کیوں ہوتے ہو، آپ نے کتنے لوگوں کی دعوت دی ہے؟ میں نے تو چند لوگ بلائے، گنے چنے، اپنے سالن اور روٹی کے حساب سے۔ تو کہا کہ جتنوں کو آپ نے بلایا نا، آپ اتنوں کی فکر کریں، باقیوں کو کس نے بلایا؟ اللہ کے نبی نے بلایا، اللہ کے نبی جانے اور وہ جانے، وہ آپ کا کام تو نہیں ہے، آپ نے جتنوں کو دعوت دی ہے نا، بس آپ ان کی فکر کریں، ان کے لیے پریشان ہو، دوسروں کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے نبی جانے اور ان کے مہمان جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا لشکر لے کر گھر پہنچ گئے۔ ایک جگہ ہے 1000 بندہ ہے، اور ایک جگہ ہے 1500 بندہ ہے، لے کر پہنچ گئے۔ فرمایا جو آٹا تم نے گوندا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا اور برکت کی دعا کر دی، اور کہا کہ ایک عورت کو کہو کہ وہ روٹیاں بناتی جائے، اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ ہنڈیا سے سالن نکال کر صحابہ میں تقسیم کرتے رہو۔ لو یہ دعوت شروع ہو گئی، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ سب صحابہ کرام جتنے بھی آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ایسا نہیں کہ ایک ایک بر کے لیے، برکت کے لیے نہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، 1000 بندہ یا 1500 بندہ، اور ہے کیا، ایک بکری کا بچہ اور 4 سیر جو، ان کی روٹی بنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا سالن بھی اسی طرح تھا، اور ہمارا جو کا آٹا بھی اسی طرح تھا، نہ سالن میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ جو کے آٹے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معجزہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت اتنی ڈال دی کہ سب نے سیر ہو کر کھا لیا۔ تو یہ برکت ڈالنا اور برکت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت ڈالتے ہیں، کھانے کو بڑھاتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، فاقے کے دن گزرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو بھوکا رکھتے تھے مہینہ مہینہ، اختیار ہونے کے باوجود، برکت دینے کے باوجود، بڑھانے کے باوجود، اہل بیت کو تکلیفات میں رکھنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کرے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانے میں جو برکت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک رخ کو بیان کیا جاتا ہے، ایک رخ کو بیان کیا جاتا ہے، دوسرا رخ بیان نہیں کیا جاتا، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک رخ بیان کر کر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے کہا جاتا ہے دیکھو جی کتنے اختیارات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں، تو بھائی یہ معجزہ ہے، یہ اختیارات نہیں ہے، اور معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بدر میں آپ دیکھ لیں، بدر میں ایک دن پہلے، بدر کی لڑائی سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں دائرے لگا رہے، دائرے ہے جی، کہ اس دائرے کے اندر فلاں مشرک مرے گا، کافر مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، دائرے لگا رہے ایک دن پہلے ہی۔ اور وہاں وہ جگہ بھی موجود ہے، دکھائی بھی جاتی ہے، وہ سیمٹ کی ٹائلیں سی لگائی ہوئی ہے وہاں پر، یہاں پر اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا، یہاں پر لگایا بدر کے میدان میں مقام پر۔ جب آپ جاتے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو، جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو وہ نشانات کہتے ہیں کہ یہاں لگایا تھا، یہاں لگایا، وہ اس طرح انہوں نے لگائی ہوئی یہ پلیٹیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دائرے لگائے، بدر کی لڑائی ہوئی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے لگائے تھے اور جس جس کا نام لیا تھا وہ کافر وہی مرا، وہ مشرک وہی مرا، اسی دائرے میں مرا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ اپنے نبی کو کہ یہاں اس دائرے میں فلاں کافر مرے گا، فلاں مشرک مرے گا۔ اب اس بات سے یہ بات کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے، اب یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی وہاں مشرکین کے بارے میں بتا دیا نا، کل کی خبر دے دی کہ نہیں دے دی؟ ہم کہتے ہیں ہاں دے دی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ ہر ایک کی موت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل آئے مدینہ منورہ میں، کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہمیں کچھ قاری دے دیں، کچھ عالم دے دیں، ہم نے اپنے علاقے میں لے کر جانے، وہاں پر اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے، دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے، قرآن کی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص کو دیکھا کہ یار بندے مخلص لگتے ہیں، ان کے درد کو دیکھا، خود بھی ایمان لے آئے اور آگے لوگوں کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری عالم چن کر دیے، اچھے سے اچھا قاری اور اچھے سے اچھا عالم دیا، تاکہ اسلام کی صحیح طرح تبلیغ ہو سکے، قرآن کی تبلیغ ہو سکے، دین کا کام ہو سکے، چن کر دیے۔ وہ لے گئے اور راستے میں بئر معونہ کے مقام پر ان سب صحابہ اکرام کو، جن میں قاری ہیں اور علماء ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، ان سب کو گھیر کر چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کر کے سب کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ 70 بندے لے کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع نہیں ملی۔ 1 مہینے کے بعد جبریل امین آتا اور اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے وہ جو ساتھی، وہ دوست، انہوں نے اللہ سے ملاقات کر لی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کے لیے جو لے کر گئے تھے ان کے لیے 1 مہینے تک بد دعا کی۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، سامنے بیٹھ کر وہ بندے ایمان بھی لائے، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بندے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بئر معونہ کے مقام پر
یہ میرے ساتھیوں کو، 70 قاریوں کو، قراء کو، علماء کو شہید کرنے کے جان بوجھ کر بھیج دیا۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے صحابہ اکرام کو جان بوجھ کر اللہ کے نبی نے شہید کروا دیا؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بیر معونہ کے مقام پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جا کر ان کو شہید کر دینا ہے، مار دینا ہے، ان کو حملہ کر دیں گے، گھیرا ڈال دیں گے، اس کے باوجود اللہ کا نبی بھیج دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ وہ معجزہ تھا، بدر کا جو مقام پر اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ نبی کا معجزہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی زندگی ہے۔ ہر ایک کی موت کی خبر کہ اس نے کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔